السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ دوستو، میں اس وقت کسی جنگی صورتحال میں نہیں ہوں، کسی خطرے میں نہیں ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بہت اچھے معاملات چل رہے ہیں۔ میں بینکاک تائی لینڈ کے اندر ہوں، لیکن جیسے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ میں بھی پھنس چکا ہوں، جیسے کہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس صورتحال کی وجہ سے پھنس چکے ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر چل رہی ہے۔ مثلا جو امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، امریکہ اور اسرائیل نے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں، مطلب دبئی کے اندر اور قطر، دوحہ وغیرہ، اور دوسرا جو یہ اپنا بحرین وغیرہ ہے، تو ان مسئلے مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ فلائٹس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے پوری دنیا کے اندر۔ یعنی جو فلائٹیں دبئی جا رہی تھی یا دوحہ جا رہی تھی یا جو ہے بحرین وغیرہ جا رہی تھی، ایون سعودیہ اور عمان وغیرہ بھی کچھ نہ کچھ فلائٹ جو ہے خراب ہوئی ہے یا کینسل ہوئی ہے۔ تو اس کی میں ریزنز آپ کو مین بتاتا ہوں اس ویڈیو میں، جس نے پرسنلی مجھے بھی افیکٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے میں پرتگال سے نکلا تھا، کیونکہ پرتگال میں کافی سردی تھی، تو میں ایک ٹور پہ نکلا تھا۔ وہاں سے میں گیا تھا ترکی میں ایک دن میرا اسٹے تھا، پھر میں وہاں سے دبئی گیا تھا۔ دبئی کے بعد جو ہے میں کراچی گیا تھا، کراچی سے پھر میں نیپال گیا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اگر ویڈیوز دیکھی ہے تو پھر اس طرح میں ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی، اس کے بعد تائی لینڈ آیا۔ اب جب میں تائی لینڈ آیا آج سے سمجھو کہ 2 ہفتے پہلے، تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں جو ہے یہاں سے جاؤں گا جاپان اور جنوبی کوریا، اور وہاں سے واپس آ کے میں جاؤں گا سیدھا پرتگال، کیونکہ میری فیملی پرتگال میں ہے تو مجھے پرتگال جانا ہے، وہاں پہ میں رہتا ہوں ابھی نا۔ تو ہوا یہ کہ جاپان جانے سے پہلے، جب جاپان کا میں ٹکٹ کر رہا تھا یہاں سے، تو اس سے پہلے یہ جنگ وغیرہ شروع نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جنگ کو ابھی جو ہے نا 8-9 دن ہو گئے ہیں میرے خیال سے۔ تو میں نے ٹکٹ کر لیا جاپان اور کوریا سے میں واپس آیا ہوں نا تائی لینڈ ابھی 1-2 دن پہلے۔ تو جاپان کے بعد جو ہے مجھے جانا تھا آگے پرتگال، تو یا دبئی کی تھرو جاتے یا جو ہے استنبول کی تھرو جاتا میں، کیونکہ عید سے پہلے مجھے گھر جانا تھا نا، ابھی رمضان چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے۔ تو بیسکلی جب میں جاپان گیا تو یہ لڑائی شروع ہو گئی، یعنی ابھی میں گیا بھی نہیں تھا، ایک دن 2 پہلے یہ لڑائی شروع ہو گئی، لیکن میں نے ٹکٹ پہلے سے کی ہوئی تھی۔ تو میں جاپان گیا اور کوریا، اور اس کے بعد جب یہاں پہ آیا ہوں تو فلائٹس جو ہے اس کی سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے۔ پہلے کیا تھا کہ فلائٹس بہت آسانی سے مل رہی تھی، اسپیشلی کنیکٹنگ فلائٹ ہے پرتگال کے لیے یا ترکی کے لیے، بہت آسانی سے فلائٹ مل رہی تھی $300 سے $400 میں، ویا دوحہ، ویا دبئی، عمان کی تھرو، یا جو ہے استنبول کی تھرو، ٹرکش ایئر لائن وغیرہ کی۔ لیکن جب ابھی میں واپس آیا ہوں تو میں فلائٹس چیک کر رہا تھا، پہلے تو میں نے کوریا سے فلائٹ چیک کی، وہاں سے تو بھی نہیں آ رہی تھی، مطلب وہاں سے تو بہت زیادہ ایکسپینسو تھی، اور یہاں سے تائی لینڈ سے بھی میں چیک کر رہا تھا تو جو فلائٹس جو ہے وہ پہلے 300-400 کی آ رہی تھی، یعنی ڈائریکٹ فلائٹ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دبئی کی فلائٹس تو بہت زیادہ کینسل ہو رہی ہے اور دوحہ کی بھی فلائٹس کینسل ہو رہی ہے، تو وہ ایک رسک فیکٹر اس میں آ جاتا ہے۔ اگر میں اس میں فلائٹ لیتا ہوں تو وہ اس کا کینسل ہونے کا خطرہ بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمان کی فلائٹ مل رہی ہے، عمان اور سعودی عرب کی ابھی، لیکن وہ ایکسپینسو ہے، لیکن مل تو رہی ہے، لیکن وہاں سے آگے یورپ جانا پھر تھوڑا سا پرابلمٹک ہو سکتا ہے نا، تو اس لیے ابھی جو ڈائریکٹ یہاں سے فلائٹس جا رہی ہے یورپ میں، مثلا یورپ کی سٹیز جو ہے، مثلا اسپین میں، فرانس میں، ایمسٹرڈیم، نیدرلینڈ، یا جو ہے ڈائریکٹلی جو ترکی کی بھی فلائٹ ہے، یعنی استنبول کی جو فلائٹ ہے، تو وہ پہلے $300-400 کی آ رہی، ابھی وہ $3,000 سے $4,000 میں پہ چلی گئی ہے، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لو کہ 10 گنا بڑھ گئی ہے پرائز، اور ایک تو ساری کی ساری بک ہو چکی ہے، اگلے 2-3 ہفتوں تک کے لیے فلائٹس مکمل طور پہ بک ہو چکی ہے۔ کہنے کا مقصد ہے یہاں سے جو ڈائریکٹ فلائٹس جاتی ہے تو وہ تو بک ہو چکی ہے، اور جو بک نہیں ہوئی ہے جہاں پہ مل رہی ہے وہ 3-4 ہزار یورو میں یا ڈالر میں مل رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اور مطلب میرے تو بس سے باہر ہے، کیونکہ میں تو نارملی آپ کو پتہ ہے کہ فلائٹس جو ہے، ابھی میں جاپان اور کوریا گیا تھا تو بہت ہی سستے فلائٹس میں نے لی ہے، اور مجھے جو ہے نا فلائٹس کے اندر میں بہت زیادہ پیسے بچاتا ہوں، مہنگی فلائٹ جو ہے میں کبھی نہیں لیتا ہوں۔ تو اس کی ریزنز کیا ہے اور کس طرح یہ مزید جا سکتا ہے، یہ اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کے لیے۔ اچھا، میں کافی دن سے بینکاک میں ہوں، تو میں بینکاک کے پارکس ایکسپلور کر رہا ہوں، فری ٹائم ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بینکاک کے اندر بہت زیادہ پارکس ہے، خوبصورت، ایک تو لمپینی پارک ہے، ایک بینچ سری پارک ہے، یہ بینچ کتی پارک اس طرح کچھ نام ہے اس کا، یہ اشوک اسٹیشن کے پاس ہی ہے، تو اس کا بہت ہی زبردست ویو ہے، خوبصورت، آپ جو ہے یہاں سے لیک وغیرہ اور سٹی کا ویو لے سکتے ہیں۔ اب ٹاپک پہ واپس
پاس آتے ہیں. یہ جو فلائٹس جو ہے ڈسٹرب ہوئی ہے نا, یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیونکہ اور آئل کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا نیوز کے اندر. کیونکہ یہ جو ریجن ہے نا مڈل ایسٹ کا, اسپیشلی یہ جو گلف کنٹریز ہے, ایران بھی اور گلف کنٹریز بھی, یعنی گلف کنٹریز میں یہ سعودی عرب, دبئی اور قطر اور بحرین کنٹریز, تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹائنی کنٹریز ہیں, لیکن اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے خاص طور پہ ٹریول کے حوالے سے اور آئل کے حوالے سے. تو ٹریول کے حوالے سے کچھ اس طرح, کیونکہ زیادہ تر جو فلائٹس گزرتی ہے نا وہ اسی ریجن سے گزرتی ہے. مثلاً جو ایشیا سے یورپ کوئی جائے گا یا امریکہ جائے گا نا, تو وہ اس ریجن سے لازمی طور پہ اس نے گزرنا ہے. یا تو ایران سے گزرے گا یا یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز سے گزرے گا جو جہاز ہوگا نا. اب جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے اس میں پھر ڈرونز ہوتے ہیں, میزائلز ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے مطلب ہوائی جہاز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ پھر جو پیسنجر والے ایئر کرافٹس ہوتے ہیں نا, تو اس کے لیے خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اس کو کوئی میزائل لگ جائے گا یا وہ گر جائے گا, مطلب کسی کا نشانہ بن جائے گا جنگ میں. تو اس لیے وہ جو ایئر اسپیس ہوتا ہے نا وہ بند ہو جاتا ہے نا, تو نارمل ورکنگ نہیں چلتی. جو ٹریفک کنٹرولز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پھر نارمل طریقے سے کام نہیں کرتے, اس لیے فلائٹس ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ ریجن مطلب آگے امریکہ اور کینیڈا جانے کے لیے بہت ضروری ہے, یہی سے گزرنا پڑتا ہے. دوسرے طریقوں سے بھی گزر سکتے ہو لیکن وہ پھر بہت لمبا پڑتا ہے نا, فیول زیادہ لگتا ہے, خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جو ایئر لائنز ہے نا, ایمریٹس ایئر لائن ہو گیا, یعنی دبئی کی جو ایئر لائنز ہے, ایمریٹس ہو گیا, فلائی دبئی ہو گیا, ایئر عربیہ ہو گیا, پھر ابوظہبی میں جو اتحاد ایئر ویز ہو گیا, پھر قطر ایئر ویز ہو گیا, گلف ایئر ہو گیا, عمان ایئر ہو گیا. یہ ساری جو ایئر لائنز ہے نا, انہوں نے سمجھو پوری مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے. چاہے وہ ملیشیا, تائی لینڈ ہو, پاکستان ہو, انڈیا ہو, ادھر ادھر نیپال, بنگلہ دیش, جتنی بھی کنٹریز ہے آگے پیچھے ایشیا میں, ایون جاپان, کوریا, چائنا وغیرہ میں, تو وہ فلائٹیں ساری جو ہے نا یہ لوگ چلاتے ہیں. اور یہ ان کی پرائسز جو ہے بہت مناسب ہوتی ہے, سروس اچھی ہوتی ہے, پرائس جو ہے بہت مناسب ہوتی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے دبئی جائیں گے یا قطر جائیں گے, وہاں سے آگے کی پھر کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہے. تو اب ان کی فلائٹیں بند ہو گئی, تو اس کی وجہ سے بھی پورا سسٹم جو ہے بگڑ گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کی پرائس لو ہوتی ہے, تو دوسری جو ایئر لائنز ہوتی ہے, مثلا کوریا کی ایئر لائن, جاپان کی, سنگاپور کی یا ٹرکش ایئر لائن, وہ بھی اپنے پرائسز نسبتاً کم رکھتی ہے. کیونکہ ابھی جو ہے نا یہ بند ہو گئی ہے مڈل ایسٹ والی, تو ابھی یہ سارے نے جو ہے نا $300 کی ٹکٹ اب $3000 میں بیچ رہے ہیں. ڈیمانڈ بڑھ گئی, وہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا فیکٹر بھی ہے, لیکن نارملی بھی یہ لوگ بہت ایکسپینسو بیچتے ہیں. اگر مڈل ایسٹرن ایئر لائنز جو ہے, یعنی گلف جو ایئر لائنز ہے, وہ اگر کمپٹیٹیو نہیں رکھتے مارکیٹ کو, تو ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, مین ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ پورا ٹریول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. اب ڈائریکٹ جو فلائٹس جا رہی ہے وہ لازمی بات ہے ایران کو اوائڈ کرے گی, سائڈ سے جائے گی, ترکمنستان اور یہ سینٹرل ایشیا کے تھرو جائے گی, اور یا سعودی عرب کے تھرو جائے گی, آگے سے گھومے گی. کیونکہ سعودی عرب ابھی بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے سعودی عرب میں, سعودی عرب چونکہ بڑا کنٹری ہے, عمان کا بھی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ فلائٹ ہے ابھی انہوں نے بہت زیادہ مہنگی کر دی ہے. دوسرا اس میں مسئلہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ آئل کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جو یہ ہے نا ایران کے ساتھ جو ہے چھوٹا سا ایک سمندر کی پٹی ہے, یہ آگے جاتی ہے UAE اور قطر وغیرہ, اور وہاں سے جو تیل آتا ہے نا, تقریباً دنیا کا 15-20% تیل وہی سے گزرتا ہے, وہ بھی بند ہو گیا ہے. اور ویسے بھی جنگ سے آپ کو پتہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہو جاتی ہے. ابھی فیول کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہے, تو آٹومیٹکلی جب فیول کی پرائسز بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے, دوسری چیزیں مہنگائی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے سب کچھ بگڑ گیا ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر سلوشن کیا ہوگا؟ سلوشن یہی ہے کہ بھائی جب تک جنگ جاری رہے گی تو مسئلے مسائل جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتے. میرے خیال سے یہ جنگ اگر زیادہ دیر چلتی ہے تو جو کورونا ہے نا, کووڈ جو 19 کا پینڈیمک تھا نا, اس کے بعد یہ سب سے خطرناک چیز ہوگی دنیا کے لیے. کیونکہ ابھی جیسے ساؤتھ امریکہ ہے نا, وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے, برازیل سے ارجنٹینا, میکسیکو, ادھر ادھر سب کچھ اوکے ہے, مطلب وہاں فلائٹیں بھی چل رہی ہے, سب کچھ اوکے ہے. اور دوسرا جو ہے امریکہ, کینیڈا, نارتھ امریکہ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یورپ کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, یورپ میں بھی آگے پیچھے فلائٹس جا سکتی ہیں, افریقہ میں بھی مسئلہ نہیں ہے, وہاں بھی سب کچھ اوکے ہے, اور ایشیا میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں جاپان گیا تھا, کوئی فلائٹس کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی جو ہے نا کوئی فلائٹ مہنگی نہیں ہے, بہت زیادہ جو ہے تعداد میں فلائٹس اویلیبل ہے اور ایزلی فلائٹس مل جاتی ہے. چاہے آپ تائیوان جا رہے ہو, ہانگ کانگ, چائنا, جاپان, کوریا, ادھر ملیشیا, انڈونیشیا, ویتنام, یہ جتنا بھی ریجن ہے, مطلب یہاں سے اگر آگے جا کے بنگلہ دیش اور انڈیا تک, ایون پاکستان تک, اس سائڈ سے پاکستان جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سارا پاکستان سے آگے سٹارٹ ہوتا ہے, گلف کنٹریز اور مڈل ایسٹ اور ایران کا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ پھنس گئے ہیں, مطلب ہمارے جو پاکستان میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے
اور جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ تھوڑا سا ایشو ہے. تو اب ہماری ریجن کو یہ افیکٹ کرے گا بہت زیادہ. ویسے تو اوورآل ہر جگہ پہ افیکٹ آئے گا کیونکہ آئل پرائسز بڑھ رہی ہے اور ساتھ میں جو مڈل ایسٹرن ایئر لائنز ہیں نا تو ہمارے پورا ایشیا اور یورپ اور یہ افریقہ کے لیے نا فلائٹس جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی کیونکہ وہی سے فلائٹس گزرتی ہے آگے یورپ جانے کے لیے اور امریکہ جانے کے لیے. تو اب اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا اگر یہ لمبا چلتا ہے. جلد از جلد اگر ختم ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا, نہیں تو کووڈ کی طرح اگر تھوڑا لمبا چلتا ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ یوکرین اور رشیا کی جنگ جو ہے 4 سال پہلے شروع ہوئی تھی. 4 سال اس کو ہو گئے, ابھی تک چل رہی ہے, لیکن اس سے شروع میں جھٹکے ضرور لگے تھے دنیا کو, لیکن بعد میں چیزیں نارمل ہو گئی. تو اس سے کوئی اتنا فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ وہ یوکرین اور رشیا جو ہے ایک خاص جگہ پہ ہے اور وہ آپس میں ہی معاملات چلا رہے ہیں, یعنی جنگ چل رہی ہے وہاں پہ 2 کنٹریز کے بیچ میں, اور کوئی اس سے متاثر نہیں ہوا اتنا زیادہ. یورپ بھی اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوا, یورپ میں بھی سب کچھ نارمل ہے, ایشیا میں بھی سب کچھ نارمل ہے. لیکن حالانکہ رشیا اور یوکرین دونوں بہت بڑے کنٹریز ہیں. رشیا تو دنیا کا سب سے بڑا کنٹری ہے, لیکن جو یوکرین ہے وہ یورپ کا سب سے بڑا کنٹری ہے. لیکن یہاں پہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ بیسکلی جگہ بہت چھوٹی سی ہے, بہت چھوٹی سی جگہ ہے, لیکن یہ پوری دنیا کو اس نے ڈسٹرب کر دیا ہے. جیسے میں نے ایکسپلین کیا, فلائٹس کا جو روٹ ہے اس وجہ سے, پھر پرائسز کی وجہ سے, پھر یہ جو آئل کے لیے جو راستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے, اور پھر ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی واقع ہے نا. تو اب میرے لیے یہ میں ڈیلی بیسس پہ جو ہے فلائٹس چیک کر رہا ہوں کہ یورپ کے لیے نکلوں کسی طریقے سے, یا ترکی کے لیے اگر فلائٹ مل جائے ڈائریکٹ, مطلب مناسب ریٹ پہ اگر فلائٹ مل جائے تو میں یہاں سے نکل جاؤں گا, ٹھیک ہے. نہیں تو پھر آخر میں میرے پاس یہ آپشن ہے کہ میں پاکستان چلا جاؤں. تو پاکستان کی یہاں سے فلائٹس جو ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تھائی لینڈ سے بھی فلائٹ ایزلی مل جاتی ہے, ڈائریکٹ فلائٹ بھی جاتی ہے, کنیکٹنگ بھی مل جائے گی ویا سری لنکا یا ویا ملیشیا, تو وہ فلائٹ مجھے مل جائے گی. تو پھر میرے پاس آخری آپشن یہی رہے گا کہ میں پاکستان جاؤں, عید وہاں پہ گزاروں, اور اس کے بعد دیکھوں کہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر میں چلا جاؤں گا یورپ یا دبئی میں. مجھے کام تھا, میں دبئی بھی جانا چاہ رہا تھا, لیکن وہی بات ہے کہ دبئی کی فلائٹس بھی نہیں مل رہی. تو یہ سارا اپڈیٹ تھا, میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسئلہ یہ مڈل ایسٹ میں ہے, چھوٹے سی ریجن میں ہے, لیکن اس سے پورا دنیا جو ہے وہ متاثر اس لیے ہوئی ہے کیونکہ بینکاک ایئرپورٹ پہ جو بندہ آیا اس نے آگے فلائٹ اس کی تھی دوحہ کے لیے یا دبئی کے لیے, تو اس کی فلائٹ کینسل ہو گئی. وہ بینکاک ایئرپورٹ پہ پھنس گیا, کوئی جاپان کے ایئرپورٹ پہ پھنس گیا, کوئی کوریا میں پھنس گیا, کوئی ملیشیا میں پھنس گیا. تو یہاں سے جو فلائٹس قطر ایئر ویز اور اتحاد وغیرہ اور ایمریٹس کی جا رہی تھی وہ سارے لوگ مختلف ایئرپورٹس پہ پھنس گئے. اور لازمی بات ہے دن میں درجنوں فلائٹس ہوتی ہے, پھر وہ سارے لوگ مل کے نا پورا ایئرپورٹ ایک کیوس ہو جاتا ہے. تو یہ کیوس ادھر بینکاک ایئرپورٹ پہ بھی ہوا تھا, ملیشیا میں بھی ہوا تھا, دوسری بہت ساری کنٹریز میں ہوا تھا, اور اس وجہ سے سارے لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہو گئے ہیں جو یورپ جانا چاہتے ہیں خاص طور پہ, یا مڈل ایسٹ جانا چاہتے ہیں, یا ترکی جانا چاہتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کو جو ہے اس سے نقصان نہیں ہو گیا ہوگا. اور آپ کی اگر کوئی فلائٹ ڈسٹرب ہوئی ہے یا آپ کا ٹریول پلان ڈسٹرب ہوا ہے تو کائنڈلی کامنٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا سچویشن ہے آپ کی طرف. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ میں ابھی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گا. یہ ویڈیو میں اس لیے ارجنٹ بنائی ہے کہ یہ ایشو آ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتا ہوں. اور ابھی میری 1-2 انڈونیشیا کی ویڈیوز ہے, پھر ایک کیمبوڈیا کی ویڈیو ہے, پھر جو ہے اس کے بعد میں جاپان اور کوریا کی سیریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وہ میں وزٹ کر چکا ہوں, ابھی 1-2 دن پہلے میں واپس آیا ہوں. تھینک یو ویری مچ.